حضرت یا میں آپ کو بتانے مرشد ہوتا کیا ہے. حضرت مرشد اتنی بھی نظر رکھتا ہے. وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ محبت نے غلبہ کیا اور میں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا. جا کر میں نے عرض کی حضور کو نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئی محبوب نہ ملاقات ہوئی. آئے آئے اور محبوب بھی قربان جاؤں حضرت انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملے ہوں جدی یاری. وہ دیکھا تو نہیں نا لیکن حضرت کتنے لوگ حضرت ہر روز اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تجھے دیکھاں گے تو کی عالم ہوئے گا حضرت. اور اس کا بھی حضور نبی علیہ السلام یہ دیکھو نا حضرت جی یہ لائٹ ہے میں میرے خیال سے 1 منٹ اس کو نہیں دیکھ سکتا. یہ میں نے تھوڑی دیر دیکھا تو میری آنکھیں دھندیا چندلا کے نہیں دیکھا جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جب عشاق جنت میں اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ جل شانہ اتنے سونے ہیں کہ عشاق 500 سال تک اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے محو ہو جائیں گے اور آنکھ تک نہیں جھپکیں گے. 500 سال گزر جائیں گے کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا. اللہ جل شانہ جب اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے سب کے ساتھ. تو پھر اعظم چشتی نے بھی کمال لکھا. اعظم چشتی کیا کہتے ہیں انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ. اللہ تو پاک ہے نا بالوں سے. ہاں آپ رومانوی شاعری پڑھے تو کیا ہے اس میں حضرت کہاں محبوب کے رخساروں کا تذکرہ کہیں ہونٹوں کا تذکرہ کہیں آنکھوں کا تذکرہ ہے کہیں اس کی. اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری ہیں بن ہجروں جدی یاد ستاوے. کو بندہ بڑا مغموم بیٹھا نا بھائی کیا ہوا یار میرا پتر اٹلی ہوں تھا مجھے یاد آنڈے ہے لیکن وہ تو شارک سے بھی تیرے نزدیک ہے. بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آدم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری. یہ فطری عمل ہے حضرت جی کہ جب کوئی محب کوئی عاشق کوئی سالک جب تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکلتا ہے کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے. پھر یہ فطری عمل ہے حضرت یہ. اور تقریباً ہر عاشق نے یہ دعویٰ کیا حضرت. اس سے آگے بھی بڑے بڑے ڈاڈے شعر ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا حضرت. اس لیے کیا کرو اللہ اللہ. تمہیں کیا بتاؤں اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے یہ اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے. وہ 1:30 جماعت اچھا ابو بکر نہیں حضرت پتہ کیا ہوتا ہے آپ کا ڈر نہیں ہے کوئی سامنے نہ مفتی بول پہ جڑے سامنے والے مفتی نے کو بڑا ڈر لگتا ہے. جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نہیں ٹینشن ہوتی جو سامنے مفتی ہیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں پرسوں بھی فیصل آباد اسی طرح پروگرام تھا آستانہ ہے مخدوم اہل سنت تو وہاں میری تقریر تھی میرے بعد قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب تھے تو ارادہ ادھر پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا بھائی ہم نے 2:30 بجے جو ہے نا وہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے آپ بیان چھوڑیں گے تو آپ کے ساتھ ہی مفتی محمد خان قادری صاحب کا. میں نے اس لیے ٹھیک 1:15 بجے جو ہے نا بیان چھوڑا تو قبلہ خان قادری صاحب تو سامنے ایک مفتی صاحب بول پہ بھائی زور دا ٹائم ہو گیا. میں ٹھیک ہے جناب وہ ڈر لگتا ہے باقی نہیں کوئی بھی حضرت وہ. اور یہ بات یاد رکھا کرے ایسا کوئی معاملہ ہو نا بھائی ڈیٹ تو آپ نے اور میں نے رکھا ہے وہ قرآن شریف میں تو نہیں آیا کہ وہ 1:30 بجے پڑھنی ہے. ان باتوں کا دھیان رکھا کرے. اب دیکھیں اتنے علماء بیٹھے ہیں تو سامنے سے کوئی بندہ بیٹھ جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. اس لیے کوئی یہ 1:30 بجے زور والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے 1:45 والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ اب کہتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. تو کہتے ہیں حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا اور میں گھر آ گیا اور جو وظیفہ پیر و مرشد کی جانب سے عطا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں تو ایک اندر سے نا خیال اٹھا. وہ کیا تھا کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور آپ فرماتے وسوسہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا.
اور فرماتے میں نے تسبیح نیچے رکھ دی اور میں نے کہا اگر خیال آیا تو ایویں نہیں آیا، وہ گل ہے تے آیا ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے خود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کہا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں بخیل ہوں یا سخی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج جو بھی اللہ کی طرف سے آئے گا نا غیب سے، وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا تو کیا ہوا، ایک بندہ 1000 سونے کے سکے لے کے آ گیا۔ کہتے میں نے ارادہ کیا تو امتحان بھی ڈاڈا آ گیا انداز سے۔ کہتے میں نے سکے اٹھائے ٹیسٹ کرنے کے لیے، میں نکل گیا۔ آپ فرماتے میرا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نائی کی دکان پہ بیٹھے نا، حضرت اپنا خط بنوا رہے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت اس سے بہتر اور کون ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضرت جس کو بہتر سمجھیں گے عنایت کر دیں گے۔ کہتے میں گیا اور جا کر میں نے وہ حضرت کو پیش کیے پیسے، جا کے میں حضور قبول فرما لوں۔ کہتے حضرت ذکر الہی کر رہے تھے تو آپ نے آنکھ سے نہ ایسے اشارہ کیا، نائی کو دے دے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 1000 سونے کے سکے ہیں، تو حضرت کہہ رہے ہیں نائی کو دے دے۔ تو لگتا ہے حضرت دی نظر نہیں پئی ہے۔ تو کہتے میں نے عرض کی حضور نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 1000 سونے کے سکے آپ کہہ رہے ہیں دے دو۔ تو فرماتے مسکرا کر کہنے لگے سکیا نہیں تو بخیل تو یہ سونے چاندی جی پھنسیا ہے، تو یہ سونے چاندی جی پھنسی ہیں تو کہنا وصل ہوئے ہیں، جا جا شبلی جا کے بھی اپنا کام کر کہتے جو پیر کہتے ہیں میں تو کہتا ہے کہ وصل ہو، تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے چاندی سے نہیں نکلا کہ یہ سونا ہے یہ چاندی ہے۔ نہیں جو محب ہے اس کو کیا لگے کہ سونا ہے کہ چاندی ہے، حضرت اس کو ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی میرا محبوب حضرت انڈٹھیاں جدی تام دلان۔ اور کیونکہ وقت ہو گیا میں بس اج ہی چشتی رنگ چند جناب تہیا چشتیاں تے اینڈ کران گے جناب، وہ 2 بجے چلو جی 15 منٹ اور مل گئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حضرت اچھا نماز کے والے سے ٹھیک ہے جناب، وہ ماشاء اللہ ویکھو نا ساری اکھاں بھیجیاں نے، دعا کرو قبول ہو جانا، دعا کرو قبول ہو جانا۔ اور حضرت جی منگیا کرو اللہ کو دعا، یا اللہ محفل یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو اللہ معافی دے، یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری، قبلہ پیر صاحب ہیں، خلیفہ صاحب، سارے اتنے سونے لوگ ہیں، تو دعا کریا کرو اللہ کلیاں رون دی بھی توفیق عطا فرمائے، کلیاں رون دی بھی توفیق۔ سرگی ہوئے ہیں سارے ستے ہون حضرت، ایسی کتے نکڑے لاگ کے رون دے ہوئی ہے، دعا کرو۔ اور قربان جاؤں یہ ایک بزرگ ہیں اللہ جنہوں نے اپنا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا ساری رات عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہر ہے بی بی صاحبہ وقت اخیرہ اٹھتی تھی، جب نماز فجر میں تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا پھر وہ کیا کرتے تھے خود کو چھپانے کے لیے نا جا کے چارپائی پہ لیٹ جاتے تھے۔ تو بی بی نے جو جناب فجر ویلے انہوں نے لا کے ٹھانا، اوے اٹھو جی ہوں فجر تے پڑھ لو، انہوں نے اٹھ کے نا جا کے تو فجر پڑھنی۔ بی بی نے اکثر ان کو تانے دینے، وہ خدا دا خوف کھاؤ کوئی، یہ ساری رات سوتے رہندے، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس کو حضرت جی یہ چوٹ کرتے تھے نا حضرت۔ ایک دن کیا ہوا حضرت، وہ حضرت نہ چھپ کے عبادت کر رہے تھے، تو بی بی صاحبہ کو حاجت ہوئی تو اٹھی تو گزری تو کیا رو رہی ہیں، یا اللہ اے تیرا میرا پیت ہے، اینو کھولی نہ کسے ہائے اینو کھولی نہ کسے، اے تیرا میرا راز ہے اینو کھولی نہ کسے، میں چاہنا میرا تیرے اور میرے محبت کا تعلق ہے کسے تے کھلے نا۔ بی بی صاحبہ نے دیکھ لیا، بڑی حیران ہوئی، ٹھیک ہے۔ صبح جب کھانا دیا نا تو کھانا رکھ کے نا وہ جیسے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے چھیڑتے ہوئے کہتی ہیں ہاں تسی تو بڑی دیر دا چھپان ڈے نا، انہوں راتی پتہ لگ گیا ہے، آپ تو چھپا رہے تھے مجھے پتہ لگ گیا رات کو۔ تو کہتے کیا پتہ لگ گیا؟ اس نے کہا آپ کا جو آپ کے رب کا تعلق ہے۔ کہتے کیا واقعتاً تو نے دیکھا؟ کہتی میں نے دیکھا جب آپ اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ جڑا تیرا میرا تعلق ہے اینو راز ہی رہن دے، تو کیا کیا اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ ہن راز کھل گیا ہے، ہن اپنے محب نو اپنے کول بلا لے۔ لکھے حضرت کا وہیں وصال ہو گیا تھا، وہیں وصال ہو۔ اس لیے کوشش کرو حضرت کوئی ایک ایسا تھرو ہوئے جہدے اس تو علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت۔ حالانکہ رامن کاتبین اور بڑے سلسلے ہیں لیکن میں ان کی نفی کر رہا ہوں حضرت، میں